کہ آپ کی مل جانے پر خوشی مناؤ۔ قل بفضل اللہ و برحمتہ فبذالک فلیفرحوا، کہ اے حبیب آپ انہیں فرما دیجئے کہ اللہ کے فضل کے مل جانے پر، اللہ کی رحمت کے مل جانے پر، فبذالک بس اسی لیے، فلیفرحوا انہیں چاہیے کہ وہ خوشی منائیں۔ تو آج ان میں سے میں وبرحمتہ پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے فرمایا کہ میری رحمت کے مل جانے پر خوشی مناؤ۔ تو وہ رحمت کیا ہے؟ اس وجہ سے میں نے آیت کریمہ کو تلاوت کیا کہ وہ اللہ کی رحمت کیا ہے۔ فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آج ہم جاننا چاہیں گے کہ رحمت کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو رحمت بنایا ہے، اور وہ رحمت ہے کیا؟ تو رب کائنات نے تو ارشاد فرما دیا کہ اے حبیب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنایا ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح اپنے لیے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام عالمین کا رب ہے۔ تو جن جن عالمین کا رب اللہ ہے، انہی عالمین کے لیے رحمت مصطفیٰ ہے۔ تمام جہانوں کا رب اللہ ہے، ایک ذرہ بھی اس کی تخلیق سے باہر نہیں ہے کہ کسی اور نے بنایا ہو، اور ایک ذرہ بھی کائنات کے اندر ایسا نہیں ہے کہ جس کا رب کوئی اور ہو، کیونکہ وہی خالق مالک ہے۔ اس پوری تخلیق کے اندر اس کے برابر کوئی ذرہ بھر بھی شریک نہیں ہے۔ تو جن جن عالمین کا وہ رب ہے، انہی عالمین کا مصطفیٰ، انہی عالمین کے لیے رحمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا۔ اور رحمت کا معنی کیا ہے؟ فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ رحمتاً اس کے اوپر تنوین ہے۔ تھوڑی سی گفتگو آپ احباب کے لیے مشکل ہوگی، لیکن وہ مقصد جو ہے یہ ہے کہ پتہ چلے کہ گفتگو اس کے اندر جو معنی ہے اس عبارت کا، اس کلمہ کا، اس کا کیا ہے، یہ تو پتہ چلے گا۔ اگرچہ گرامر کے حوالے سے آپ کے شاید پلے نہ پڑے، تو گرامر کے حوالے سے یہاں رحمتاً جو ہے اس میں 4 احتمال ہیں، 4 احتمال۔ ایک احتمال یہ ہے کہ یہ رحمتاً جو تنوین ہے یہ مفعول لہو کے لیے ہے، مفعول لہو کے لیے۔ اگر یہ مفعول لہو ہے تو اس کا معنی یہ بنے گا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو اپنی رحمت کا وسیلہ اور ذریعہ بنا کر بھیجا ہے۔ اگر رحمتاً کو مفعول لہو مانا جائے، اور اگر اس کو اس کے اندر جو ہے حذف مضاف مانا جائے کہ اس کا مضاف حذف ہے، تو پھر اس کا معنی یہ بنے گا کہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے ذاک رحمتا للعالمین، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو صاحب رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اور اگر اس کا معنی یہ کیا جائے کہ رحمتاً راحمن کے معنی میں ہے، تو اس کا معنی یہ بنے گا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو رحم کرنے والا، کائنات پر رحم کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ تیسرا معنی۔ چوتھا معنی اس کا یہ ہے کہ اگر اس کو حال منصوب جو ہے یہ رحمتاً، اس کے اوپر جو تنوین ہے، 2 زبر ہیں، اگر اس کو حال مانا جائے،
اس کا منصوب ہونا حال کے لیے ہے تو پھر اس کا معنی یہ بنے گا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو سراپائے رحمت بنا کر بھیجا ہے، آپ کی وجود کو سراپائے رحمت، آپ کے پورے جسم اقدس کو، آپ کے وجود کو ہم نے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو یہ 4 معنی ہیں جو عربی لغت جانتے ہیں علماء کرام، کسی مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہوں، عربی اگر جانتے ہیں گرامر کے حوالے سے، تو میرے اس معنی کی تکذیب نہیں کر سکتے، اس کو جھٹلا نہیں سکتے کہ ان 4 معنوں میں سے اللہ تبارک و تعالی نے جہاں پر چونکہ عربی گرامر کے حوالے سے وہ رحمتاً مفعول لہو، یا اس کو جو ہے نا وہ حذف مضاف، یا اس کو رحمتاً کو مانی لیا راحمن، یا اس کو جو ہے وہ مضاف اپنا رحمتاً جو ہے اس کو حال کے طور پر لیا گیا، تو یہ مختلف معنی مراد ہوتے ہیں۔ اب دیکھیے پہلا معنی کیا ہے، پہلا معنی یہ کیا میں نے کہ اگر یہ مفعول لہو ہے تو اس کا معنی ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو اپنی رحمت کا ذریعہ واسطہ بنا کر بھیجا ہے، اپنی رحمت کا ذریعہ اور واسطہ بنا کر بھیجا ہے، یعنی جہاں جہاں ہماری رحمت پہنچتی ہے نا اس کا ذریعہ آپ ہے۔ اور اس کی تائید کرتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ فرمان جو بخاری مسلم کے اندر ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما انا قاسم واللہ یؤتی، کہ بے شک میں قاسم ہوں اور اللہ عطا کرنے والا ہے۔ یہ حدیث اسی کتابوں کے اندر سیاستہ میں اس طرح بھی آئی ہے کہ انما انا قاسم واللہ موتی، اور یہ حدیث انہی سیاستہ میں ان الفاظ کے ساتھ بھی آئی ہے، فرمایا کہ اللہ هو الموتی انما انا قاسم، تو معنی وہی بنتا ہے لیکن مختلف ان الفاظ کے ساتھ جو ہے یہ حدیث مبارکہ آئی ہے، جس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ عطا کرتا ہے اور اس کو تقسیم کرنے والا صرف میں ہوں۔ انما کلمہ حصر ہے، انما کلمہ حصر، کہ انما انا قاسم، بے شک قاسم صرف میں ہوں، اور اللہ تبارک و تعالی ہے واللہ موتی، اللہ تبارک و تعالی عطا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عطا کرتا ہے، اللہ خزانے اللہ کے ہیں، دھن دولت مال و متاع اللہ رب العزت کا ہے، اور اس کو تقسیم صرف اور صرف میں کرتا ہوں۔ یہ انما کلمہ حصر کے طور پر یہ اس کا معنی ہے کہ میں تقسیم کرنے والا صرف میں ہوں اور اللہ رب العزت عطا کرتا ہے، اللہ رب العزت عطا کرتا ہے۔ اور دوسرا معنی اس کا میں نے کیا کہ یہ جو ہے اپنا حذف اپنا مضاف کے طور پر آیا کہ ہم نے آپ کو رحم کرنے والا بنا کر بھیجا، ہم نے آپ کو صاحب رحمت بنا کر بھیجا۔ دوسرا جو آیا اس کے اندر راحمن، ہم نے آپ کو رحم کرنے والا کر بھیجا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو رحم کرنے والا، رحم آپ کے اندر اس قدر بھر دیا تھا، کوٹ کوٹ کر آپ کے جسم اقدس کے اندر رکھ دیا تھا کہ آپ ہر چیز پر رحم کرنے والے تھے۔ مثلا مثال کے طور پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت عباد، حضرت عباد جو ہے وہ گھر کے اندر تھے، اور گھر میں حالت یہ تھی کہ کئی دنوں سے کھانا پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، کھانے پینے کے لیے گھر کے اندر کچھ نہیں، بچے بلبلا رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ اب اس کے خیال آیا کہ کیا کروں، بچے رو رہے ہیں، کئی دن سے بھوکے ہیں۔ وہ اٹھے اور جا کر ایک باغ میں گھس گئے، باغ میں جا کر گوشہ توڑا، خوب کھجور کا گوشہ توڑا، اور بھوکے تھے خود بھی، اور خود بھی کچھ کھا لیا، اور پھر باقی گوشہ لے کر باہر نکلنے والے تھے۔ جب باغ سے باہر نکلنے والے تھے تو باغ کا مالک آ گیا، اس نے پکڑ لیا
اس نے زد و کوب کیا، اس نے کہا چوری کرتے ہو، اس کو مارا، اور پھر اس کے وہ ہوشہ جس کے اندر کپڑا تھا کپڑا وہ بھی چھین لیا، اور اس کو پکڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے آئے، اور آ کر کہا کہ یا رسول اللہ یہ چوری کر رہا تھا اور میں نے اس کو رنگے ہاتھوں پکڑا، یہ میرے باغ سے یہ اس نے گوشہ توڑا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت یہ ہے، اللہ رب العزت کا حکم یہ ہے کہ جب کوئی چوری کرے تو ان کے ہاتھ کو کاٹ دو، ہاتھ کو کاٹنا ہے۔ اگر ایک دفعہ چوری کرے تو ایک ہاتھ کاٹو، دوسری دفعہ ہاتھ چوری کرے دوسرا ہاتھ کاٹو۔ تو حکم یہ تھا چوری کا ہاتھ کاٹنے کا، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کیفیت کو بھانپا، پوچھا ان سے کیوں چوری کی، کیوں کیا؟ یا رسول اللہ میری کیفیت یہ تھی، اتنے دن سے بھوکا ہوں پیاسا ہوں، اتنے دن سے میرے بچے بھوکے ہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، بچے بلبلا رہے تھے، رو رہے تھے، بس میں نے اپنے بچوں کی خاطر یہ کام کیا ہے۔ اب حکم تو قرآن مجید کا یہ ہے کہ فَقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، مرد ہو یا عورت ان کے ہاتھوں کو کاٹا جائے، مگر رب کائنات کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی کیفیت کو دیکھا کہ اس نے چوری کیوں کی ہے، معاملہ تو کچھ اس طرح ہے کہ گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے بلبلا رہے ہیں، وہ بھوکے تھے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بجائے اس کے کہ اس کے ہاتھ کاٹتے، مگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تو نے ان کی حالت نہیں دیکھی، صاحب باغ سے کہا کہ تو نے ان کی حالت نہیں دیکھی کہ کس حالت کے اندر یہ چوری کرنے آیا ہے، تو اس کو سمجھاتا، وہ تو ان پڑھ تھا، دیہات کا ایک جاہل انسان تھا، ان پڑھ تھا، تو پڑھا لکھا تھا، جائے کہ ان کو سمجھاتا کہ چوری کرنا منع ہے، اور جب ان کے بچوں کی حالت سنتا تو ان کی مدد کرتا، تو نے تو ان کے کپڑا وغیرہ بھی چھین لیا اور ساتھ اس کو زد و کوب بھی کیا۔ اب تم پر یہ ہے کہ تم ایک وسق غلہ ان کے گھر میں پہنچاؤ۔ اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو رحمت بنایا ہے، ایک غریب اس کے سوا چارہ ہی نہ تھا، جب اس نے یہ کام کر لیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ان کو کپڑا بھی واپس دلوایا، اور ایک وسق اسے کہا جن کی چوری کر رہا تھا کہ ایک وسق غلے کا جو ہے ان کے گھر میں پہنچاؤ، اور پھر یہ قانون بن گیا۔ ابھی ہماری عدالتوں کا قانون یہی ہے، اور کہ بندہ اگر مجبور ہو، بھوکا ہو، کھانے روٹی کے لیے اگر چوری کرے تو اس کے ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے۔ اس وقت بھی فقہا کا یہ مسئلہ ہے فقہ کے اندر، اور ہماری عدالتوں کے اندر یہ رائج ہے، مگر معاملہ یہ ہے کہ اگر اس کو معاملات اس کو اس طرح رکھا جائے تو کوئی کہے کہ میں جو چوری اس وجہ سے کر رہا تھا وہ ہٹا گھٹا ہے، طاقتور ہے، تو کہے کہ میں تو بھوکا تھا۔ معاملات یہ ہیں کہ آج کل روزگار جو ہے وہ ملتا ہے، اور اگر نہیں ملتا ہے تو اس کی تہ تک عدالت کو پہنچنا ہے کہ کیوں کر رہا تھا، اور اگر واقعی وہ عیالدار بندہ ہے اور وہ مجبور تھا اس وجہ سے کر رہا تھا، تو آج بھی ان کو یہ چھوٹ موجود ہے کہ اس کے ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے، اس کو شرعی سزا نہیں دی جائے گی، بلکہ اسے چھوڑ دیا جائے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ ایک بھوکے پر، جبکہ قانون قدرت یعنی اللہ کا قانون کچھ اور تھا، قرآن مجید میں تھا کہ ان کے ہاتھوں کو کاٹو، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی طبیعت کو بھانپا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو کہا کہ ان کا یہ جو سرزنش کی ہے، مارا ہے ان کا جو ہے معاوضہ بھی دو، وہ ایک وسق جو ہے وہ غلہ ہے ان کے گھر پہنچاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جو ہیں وہ بھوکے تھے، آپ فرماتے ہیں، آپ کی سیرت میں پڑھو نا تو آپ فرماتے ہیں کہ مجھے دورے پڑتے تھے، بھوک کی وجہ سے دورے پڑتے تھے۔ وہ دیکھنے صحابہ کرام یا پہلے دور کے اندر جو لوگ تھے نا، انہیں بیماریاں ہوتی تھیں کھانا نہ ملنے کی وجہ سے، کہ کھانا نہیں ملتا تھا، بھوکے تھے، پیاسے، بھوک کی وجہ سے ان کے بیماریاں ہو جاتی تھیں، اور آج ہمیں بیماریاں ہو رہی ہیں زیادہ کھانے کی وجہ سے، پھر بھی ہم شکر ادا نہیں کرتے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ زیادہ نہیں کھاؤ، کم کھاؤ،
تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے بھوک کی وجہ سے جو ہے نا مدہوش ہو جاتا تھا، اور بھوک کی وجہ سے مدہوش ہوتا تو لوگ سمجھتے کہ شاید مجھے دورہ پڑتا ہے، مرگی وغیرہ کا دورہ پڑتا ہے، حالانکہ مجھے مرگی کا دورہ نہیں پڑتا تھا، میں بھوکا ہوتا تھا، مجھے کئی دفعہ ایسے بے ہوش ہو کر گر جاتا، میں ان کی باتیں سن رہا ہوتا تھا، وہ کہتے مدہوش ہو گئے ہیں، اسے دورہ پڑ گیا ہے، لیکن ہمارے کوئی دورہ وورہ نہیں پڑتا تھا، مجھے بھوک کی وجہ سے میں گر جاتا تھا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں جو ہے مسجد نبوی کے باہر کھڑا ہو گیا نماز ختم ہونے کے بعد، کہ میری کیفیت کو کوئی دیکھ کر مجھے کھانے کے لیے کوئی لے جائے گا، کوئی دعوت مجھے دے دے گا، تو میں مسجد نبوی کے باہر آ کر کھڑا ہو گیا، تو اتنے میں حضرت عمر فاروق آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو میں نے ان سے سوال کیا، کھانے کا نہیں، یہ طالبان جو تھے، طالب علم بارگاہ مصطفیٰ، یہ مسجد نبوی کے چبوترے پر پڑھنے والے طالب علم یہ خوددار تھے، وہ علم حاصل کرتے تھے، لیکن خودداری اتنا تھی کہ کسی کے سامنے سوال نہیں کرتے تھے، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے تھے۔ یہ وہ واحد طالب علم تھا کہ اور طالب علم وہ جو 70 سے لے کر اس سے زیادہ تعداد رہی ہے اصحاب صفہ کی، تو ان میں سے حضرت ابو ہریرہ وہ واحد تھے کہ جو کچھ ذریعہ معاش نہیں کرتے تھے، رات دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس درسگاہ کے اندر بیٹھ کر وہ علم کو حاصل کرتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ مجھے اتنا بھوک لگی کہ جب میں مسجد کے کنارے پر کھڑا ہو گیا تو حضرت عمر فاروق آئے، میں نے اسے مسئلہ پوچھا، میں نے کہا حضرت اس مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ تو معلوم کرنا نہیں تھا، وہ تو بہانہ تھا تاکہ آپ میری کیفیت کو جانیں اور میں اسے ہم کلام ہوں، شاید مجھے دعوت دے دیں کھانے کی۔ تو میں نے مسئلہ پوچھا، انہوں نے مسئلہ بتایا، چلے گئے۔ پھر میں کھڑا ہوں، پھر اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق آ گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب وہ آ گئے تو میں نے ان سے بھی مسئلہ پوچھا، انہوں نے مسئلہ بتایا جو میں نے پوچھا تھا، وہ بھی چل دیے، ابھی چلے گئے۔ میں نے کہا میرا مسئلہ تو حل نہ ہوا، وہ مسئلہ تو جو پوچھ رہا ہوں وہ تو بتائے جا رہے ہیں یہ، لیکن میرا اصل مسئلہ تو میری بھوک ہے کہ مجھے کوئی دعوت دے کہ مجھے بھوکا ہوں، کھانا کھلائے مجھے کوئی۔ اتنے میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور حضور علیہ السلام سے بھی میں نے مسئلہ پوچھا، اور آقا علیہ السلام نے مسئلہ سنا، اور سن کر مجھے دیکھا مسئلے کا جواب نہیں دیا، فرمایا ابو ہریرہ بھوک لگی ہے، ابو ہریرہ بھوک لگی ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ میرے اس سوال پر جب میں نے سوال پوچھا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ظاہر کو بھی جان لیا، میرے باطن کو بھی جان لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ بھوک لگی ہے۔ میں نے کہا جی یا رسول اللہ بھوک لگی ہے۔ فرمایا تمہاری جو کیفیت ہے تو تمہارے ساتھی جو 70 جو رہتے ہیں یہاں پر تو وہ ان کی حالت بھی تو ایسی ہوگی، اچھا ایسا کرو میں گھر جا رہا ہوں، تم اپنے ساتھیوں کو لے کر سب میرے گھر آ جاؤ۔ تو آقا علیہ السلام نے سب کو دعوت دے دی، ابو ہریرہ گئے اور سب کو دعوت دی، اور آ کر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ وہ صحابہ کرام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ 70 صحابہ تھے، حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بیٹھے تو یہ یوں اس قطار میں بیٹھے، ایسے قطار کے اندر۔ تو ابو ہریرہ فرماتے ہیں اتفاق سے ایسا ہوا کہ میں ادھر آخر میں آ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہ تھا کہ آپ داہنی طرف سے شروع کرتے تھے، تو آپ نے کھانا جو بھی آنا تھا ابھی وہ داہنی طرف سے شروع کرنا تھا، میں بالکل آخر میں آ گیا۔ چلو ٹھیک ہے ابھی کھانا زیادہ ہوگا، مگر آیا ایک پیالہ دودھ کا، ایک پیالہ دودھ کا آیا، اور وہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے دست اقدس میں آیا تو آپ جو ہے وہ داہنی طرف سے شروع کرتے، تو آپ نے داہنی طرف سے جو صحابی بیٹھے تھے اس کو دے دیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ پھر مجھے خدشہ ہوا، لو ایک پیالہ ہے اور وہ جو ہے نا 70 اس کو پینے والے ہیں، اور پھر یہ میرے تک تو نہیں پہنچے گا، 2-4 پئیں گے، 1-2 پئیں گے تو یہ ایک کے لیے ہی ویسے کافی ہے، یہ ایک کے لیے کفایت کرتا ہے، مگر یہ ہے کہ چلو وہ خود کفایت کرے دوسرے کے لیے تو 2-3 پر تو ختم ہو جائے گا۔ مگر جب میں نے دیکھا کہ اس پہلے نے پیا اور اس نے گنجائش کی کہ اب آگے ساتھی کے لیے بھی رکھوں، میرے آقا نے فرمایا نہیں اور پیو، اس سے فرمایا اور پیو۔ جب اس نے اور پیا، میرے آقا نے فرمایا اور پیو۔ جب اس نے اور پیا
تو جب اس نے کہا یا رسول اللہ میں سیر ہو گیا، لیکن پیالے کو دیکھا تو پیالہ کا دودھ کا ویسے کلب والا بھرا ہوا ہے۔ اب میرے دل کو تسکین مل گئی کہ نہیں، اب اس پیالے کا تعلق حوض کوثر سے ہو گیا ہے، اب یہ پیالہ ختم ہونے والا نہیں۔ الغرض وہ پیالہ یوں چلا اور 70 ایسے گھومتا ہوا ابو ہریرہ کے پاس آیا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں وہ لبلب بھرا ہوا تھا، میں نے اس کو سیر ہو کر پیا، اور سیر ہونے کے بعد میں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے عرض کی یا رسول اللہ میں نے سیر ہو گیا، پی لیا اس کو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لیا اور پھر مکمل پیالہ آپ نے نوش فرما لیا۔ یہ آقا علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ یہاں رحم کا پہلو یہ ہے، رحمت کا، کیونکہ ہماری آج موضوع ہے حضور کی رحمت۔ رحمت کا پہلو یہ ہے کہ حضور علیہ السلام جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں راحم بنا کر بھیجا ہے، رحمتاً للعالمین، اے راحماً للعالمین، عالمین کے لیے آپ کو رحم کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ وہ ایک صحابی جو بھوکا پیاسا جو ہے آپ کی بارگاہ میں آتا ہے، آپ اپنے گھر میں لے جاتے ہیں اور ان تمام کو جو بھوکے پیاسے تھے ان کو سیر کرا دیتے ہیں۔ ایک بات وہ یہ کہ آج اپنی نفاست کو ہم بھی دیکھتے ہیں کہ ہماری طبیعت کے اندر کتنا نفاست ہے، اور جب ہم نام لیتے ہیں نفاست کا، اگر ہمارے ہاں ہمارے قریب کوئی بندہ ایسا کہ جو میلا کچیلا ہو، جس نے کئی دن سے نہایا نہ ہو، جس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہوں، کپڑے مکمل نہ ہوں، یعنی کہ چیتھڑے لگے ہوئے ہوں، اور وہ ہم سے کوئی سوال کرے تو ہم پہلے تو اس کو معاف کر بابا کے نام سے دھتکار دیتے ہیں، کیونکہ معاملہ کچھ ایسا ہے کہ کچھ جو ہے نا وہ پروفیشنل قسم کے بھکاری آ گئے ہیں، جو اصل میں بھکاری نہیں، لیکن وہ ان نے پیشہ بنا دیا ہے۔ اس وجہ سے حقدار کا حق ہی مارا گیا ہے۔ مگر ان بھکاریوں میں حقدار بھی تو آج بھی ہیں جن کو ان کا حق ملنا چاہیے، مگر ہم ان کے ساتھ کیا رویہ کرتے ہیں، معاف کر بابا۔ تو معاف کرنے کے بعد وہ چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اگر کسی کو دے بھی دیا، ہوٹلوں پر ہم بیٹھے ہوتے ہیں، شنواری پر کھانا کھا رہے ہیں، ہم جو ہے وہ کسی بڑے ریسٹورنٹ پر کھانا کھا رہے ہیں، ہم جب کھانا بچا تو ہم اس کو دیتے ہیں اور کہتے ہیں وہ نیچے بیٹھ کر جا کر کھا لو۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سیرت کا یہ پہلو آپ دیکھیں کہ وہ اصحاب صفہ کون تھے؟ وہ اصحاب صفہ تھے جن کے پاس ولید بن مغیرہ آئے تھے، جن کے پاس مکہ کے قریش آئے تھے، اے محمد ہم آپ کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں، آپ کی بات سننا چاہتے ہیں، ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کون ہیں، کیا کہنا چاہتے ہیں۔ مگر جب ہم آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ کے پاس یہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جنہوں نے کئی دنوں سے نہایا نہیں ہوتا، جنہوں نے ٹاٹ کے لباس پہنے ہوتے ہیں، اور وہ نہ نہانے کی وجہ سے ان کے جسم سے بو آ رہی ہوتی ہے۔ تو لہٰذا ایسا کرو کہ ایک دن مقرر کر لو ہمارے لیے، جس دن یہ نہ بیٹھیں اس دن ہم آئیں آپ سے ملاقات کریں۔ حضور علیہ السلام نے بھی کوئی جواب نہیں دیا تھا، حالانکہ ان کے وہ اصحاب صفہ وہ بہت دور دراز سے آ کر حضور کے شاگرد ہو گئے تھے۔ وہ مسجد نبوی کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ علم قرآن مجید سیکھتے تھے، حضور کی حدیث سیکھتے تھے۔ جب انہوں نے کفار کے سرداروں نے کہا کہ آپ ان کے لیے علیحدہ وقت مقرر کریں، ہمارے لیے علیحدہ مقرر کریں، ابھی میرے آقا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ رب کائنات نے جواب دیا، قرآن کی اسی وقت آیت کو نازل فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔ اے حبیب آپ ان کافروں کو چھوڑیے، آپ اپنے آپ کو جما لیجئے، اپنے آپ کو جوڑ لیجئے ان کے ساتھ جو آپ کے ساتھ صبح شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، جن کے ٹاٹ کے لباس ہیں، جن کے جسم سے پسینے کی بدبو آتی ہے، جن کا مکمل لباس نہیں ہوتا ہے، اگر ایک چادر ہے تو ناف سے لے کر گھٹنوں تک مکمل ہوتی ہے، باقی مکمل اوپر کا وجود ننگا رہتا ہے، اے حبیب آپ ان کے ساتھ جڑے رہیں، آپ ان کافروں کو چھوڑ دیں۔ عزیزان گرامی قدر، اب اللہ کا یہ حکم تھا، حضور علیہ السلام نے جو بات بتانے چاہ رہا تھا، وہ ایک پیالہ کہاں سے شروع کیا؟ کہاں سے شروع کیا؟ دہنی طرف سے۔ وہ سارے وہی صحابہ تھے، اصحاب صفہ، جن سے قریش مکہ کو نفرت کرتے تھے، اور آج ان جیسی طبیعت کا آدمی ہمارے سامنے آ جائے تو شاید ہم بھی نفرت کریں، اپنے ساتھ اپنی اسی ٹیبل پر بٹھا کر شاید انہیں کھانا نہ کھلائیں۔ اس وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نفاست پسند ہیں۔ ارے حضور علیہ السلام سے بڑا نفیس کون ہوگا؟ آقا علیہ السلام نے جب وہ پیالہ دیا، خود شروع نہیں کیا خود پی کر دیں،
آپ نے شروع کیا داہنی طرف، وہ سارے کے سارے وہ اصحاب صفہ ان سے گزرتا ہوا، ان درویشوں سے گزرتا ہوا ابو ہریرہ کے پینے کے بعد ان تمام کا جھوٹا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش فرمایا ہے۔ یہ آقا علیہ السلام کی ایک وہ کائنات کے دولہ ہیں، دونوں جہانوں کے بادشاہ ہیں، امام الانبیاء ہیں، اور نفاست کا عالم یہ ہے کہ آپ جیسا کوئی نفیس نہیں ہے۔ رب کائنات نے بھی فرمایا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم، حضرت علی فرماتے ہیں انفسکم اے انفاسکم، کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو تمام مخلوق میں سے انفس بنایا ہے، آپ جیسا کسی کو لطیف نہیں بنایا، آپ جیسا کسی کو جمیل نہیں بنایا، آپ جیسا کسی کو حسین نہیں بنایا۔ ارے وہ سب سے حسین ہے، وہ سب سے زیادہ جمیل ہے، وہ سب سے زیادہ نفیس ہے، مگر معاملہ یہ ہے کہ وہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے وہ فقراء، وہ غریب، وہ اصحاب صفہ کے تمام کا جھوٹا آپ آخر میں نوش فرما رہے ہیں۔ تو یہ آقا علیہ السلام کی یہ جو رب کائنات نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمتن للعالمین، رحمتن، اس کے اندر جو ہے رحمتن اے راحمن کے جو معنی میں آیا ہے، حضور علیہ السلام کتنا رحم فرمانے والے تھے۔ اس کا ایک معنی جو میں نے بتایا وہ یہ بتایا کہ رحمتن للعالمین یہ منصوب ہے حال کے طور پر، یہ اس کو رحمتن کو حال بنایا گیا ہے اور اس وجہ سے یہ منصوب ہے، اور اس کا رحمتن اگر حال مانا جائے تو پھر اس نحوی عربی اپنا صرفی ترکیب سے اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ اے حبیب ہم نے آپ کو سراپائے رحمت بنا کر بھیجا ہے، آپ کی وجود کو ہم نے رحمت بنا کر بھیجا ہے، آپ کا وجود رحمت ہے۔ معنی کیا ہے اس کا؟ یعنی اگر کوئی سوال کرے اے حبیب، اگر کوئی پوچھے کہ اللہ رحیم ہے، اللہ رحمان ہے، اللہ رب العزت کی رحمت رحمتی وسعت کل شیء، اگر کوئی پوچھے کہ میری رحمت ہر چیز پر وسیع ہے، اگر کوئی جاننا چاہے کہ وہ رحمت کون ہے، کیا ہے، اس کو اگر متشکل صورت کے اندر صورتن کو دیکھنا چاہے کہ وہ میں رحم ہوں، میں رحمان ہوں، میں رحیم ہوں، میری رحمت ہر چیز پر وسیع ہے، اگر اس کو کوئی متشکل دیکھنا چاہے، صورتن دیکھنا چاہے تو اے حبیب وہ میری رحمت فرمایا آپ ہی ہیں، وہ میری رحمت کیا ہے؟ وہ آپ ہی ہیں۔ رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر چیز پر وسیع ہے، اور وہ رحمت ہر چیز پر جو وسیع ہے کیا ہے؟ فرمایا اے حبیب وہ آپ کی ذات ہے، وہ آپ کی ذات ہے۔ اس وجہ سے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو سراپائے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آپ کو رب کائنات نے سراپائے رحمت بنا کر بھیجا، تو ان کو جو ہے آپ اس الفاظ سے قرآن سے سمجھیے۔ فرمایا کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، یہ رب کائنات نے اپنے لیے فرمایا ہے، اپنے لیے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات و صفات کے اندر کسی کو شریک کرنا یہ شرک ہوتا ہے، یہ شرک ہے۔ اگر میں ذات و صفات میں کسی مخلوق میں سے کسی کو اللہ کا شریک کرا دوں تو یہ شرک ہے، اور اگر اللہ خود بتا دے پھر شرک نہیں ہوتا ہے۔ اب اس کو جانیے کہ حضور کی شان کیا ہے، وہ خالق ہو کر اپنے حبیب کی شان کو کس قدر بیان کر رہا ہے۔ فرمایا کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم ان کی شاہرگ سے زیادہ قریب ہیں، میرا رب میری شاہرگ سے زیادہ قریب ہے۔ یہ جو کھانے کی بڑی جو ہوتی ہے نالی، اس کے ساتھ ایک شاہرگ ہوتی ہے، خون کی بڑی نالی جو ہے اس کو شاہرگ کہتے ہیں، خون کی نالی، تو اس کو شاہرگ کہتے ہیں۔ اگر شاہرگ جو ہے وہ بندے کے قریب ہے، شاہرگ کٹ جائے تو بندہ مر جاتا ہے۔ رب کائنات نے فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم اس کی شاہرگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ قریب نہیں کہا، اقرب کہا، اقرب،
وہ کتنا قریب ہے اس کو بیان نہیں کیا، مگر فرمایا کہ ہم ان کی شہرت سے زیادہ قریب ہیں۔ یہ اللہ نے اپنے لیے فرمایا، اور اپنے حبیب کے لیے کیا فرمایا؟ النبی اولا بالمومنین من انفسہم، میرا نبی مومنین کی جان سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اپنے لیے فرمایا کہ ہم ان کی شہرت سے زیادہ قریب ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا النبی اولا بالمومنین من انفسہم، نبی مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب ہے۔ اب اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ رحمتاً للعالمین بنایا ہے نا، جن عالمین کے لیے میرا اللہ رب ہے، انہی عالمین کے لیے اس نے مصطفیٰ کو رحمت بنایا ہے۔ تو کیا ارشاد فرمایا کہ میں ان کی شہرت سے زیادہ قریب، مصطفیٰ کے لیے فرمایا میرا نبی ان کی جان سے زیادہ قریب۔ تو اس مقام پر اس نے اپنے حبیب کو مومنوں کے اپنے سے بھی زیادہ قریب کر دیا ہے۔ کیوں؟ آپ جانتے ہیں نا، آپ کبھی کسائی کوئی بکرا وغیرہ ذبح کر رہا ہو تو آپ دیکھ لیجئے، جب ذبح کرتے ہیں وہ قربانی کے موقع پر تو بہت زیادہ ہی اپنے گھروں میں دیکھ سکتے ہیں۔ اگر کسائی بکرے کو، دمبے کو، جانور کو ذبح کرے تو کیا خیال ہے جب شہرک کٹ جائے، شہرک جب کٹ جاتی ہے تو کیا خیال ہے جانور شہرک کٹنے کے بعد فوراً مر جاتا ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ شہرک کٹنے کے بعد جانور جو ہے وہ تڑپتا ہے تھوڑی دیر کے لیے، 30 منٹ کے لیے تڑپے، 1 منٹ کے لیے تڑپتا ہے۔ تڑپنے کے بعد اس کی جو ہے وہ ٹھنڈا ہوتا ہے، جان جاتی ہے۔ تو شہرک کٹ جانے کے بعد فوراً وہ جاندار ختم نہیں ہو جاتا، مگر جب کسی کی جان چلی جائے تو جان چلی جائے اور پھر کہیں کہ ابھی بھی اس کے اندر رمق ہے، جان جب جاتی ہے تو بالکل ختم ہی ہو جاتا ہے۔ اپنی ذات کے لیے کہا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم ان کی شہرت سے زیادہ قریب ہیں۔ مصطفیٰ کے لیے فرمایا النبی اولا بالمومنین من انفسہم، میرا نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری اور مسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا اولا بکل مومن من انفسہ، فرمایا کہ میں مومن کی جان سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ وہ تھا قرآن اور یہ حدیث، مسلم شریف کی حدیث۔ بخاری کے اندر حضرت ابو ہریرہ روایت فرماتے ہیں، فرمایا کہ وہ مومن ہی نہیں ہے جس کی جان سے دنیا اور آخرت کے اندر میں قریب نہ ہوں۔ عجیب مناظریں چل رہی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن کیا کہہ رہا ہے، حدیث کیا کہہ رہی ہے، اللہ کیا فرما رہا ہے، اس کا حبیب کیا فرما رہا ہے۔ کہاں ڈھونڈتے پھرتے ہو امام الانبیاء کو؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ مومن ہی نہیں ہے، دنیا ہو یا آخرت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو رحمت بنایا ہے، اور رحمت ایسی ہے دنیا ہو یا آخرت، فرمایا وہ مومن ہی نہیں ہے کہ دنیا اور آخرت کے اندر جو مجھے قریب نہ سمجھے۔ اللہ کا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کیونکہ رحمت جب ہوتی ہے نا، رحمت، عذاب کیوں آتا ہے؟ جہاں کہیں عذاب آتا ہے تو کیوں آتا ہے؟ اس وجہ سے کہ جہاں عذاب آتا ہے اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے، اللہ کی رحمت اٹھ جاتی ہے۔ جب اللہ کی رحمت اٹھتی ہے تو عذاب آتا ہے، عذاب آتا ہے جب اللہ کی رحمت اٹھتی ہے۔ اور وہ رحمت کیا ہے؟ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا صفات ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ سابقہ امتوں میں عذاب آیا، انبیاء کرام نے دعا کی، عذاب آیا، یا ان کے کرتوتوں کی وجہ سے آیا، ان کے اعمال کی وجہ سے آیا۔ اب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت فرما رہے ہیں، آپ دعوت تبلیغ کر رہے ہیں، دعوت توحید دے رہے ہیں، اللہ کا کلام سنا رہے ہیں۔ بخاری شریف جلد 2 کتاب التفسیر، سورۃ انفال کی تفسیر کے اندر بخاری کو آپ اٹھائیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کو قرآن مجید ان پر پیش کیا تو ابو جہل اینڈ کمپنی، ابو جہل اور ان کے لوگوں نے انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو کہ ایک دل کے اندر ایسی بات کی، یعنی اللہ سے مخاطب ہوئے۔ ابو جہل اور ان کی کمپنی اللہ سے کہنے لگے کہ اللہ، کیونکہ اللہ کو تو
بت بے شک انہوں نے رکھے تھے خانہ کعبہ کے اندر بھی، اپنے گھروں کے اندر بھی، لیکن بڑا خدا وہ اللہ کو مانتے تھے، وہ اللہ سے مخاطب ہوئے۔ دل کے اندر جو لوگ تھے ان کو کہنے لگے وہ سب مل کر کہ اللہ اگر یہ سچا ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے وہ اشارہ کر کے کہنے لگے اگر یہ سچا ہے تو اپنا عذاب ہم پر نازل کر۔ اگر یہ سچا ہے، یہ جو کچھ کہتا ہے کہ یہ قرآن ہے، یہ سچ ہے، اور یہ کہتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں، یہ سچ ہے، تو اگر ہم پھر نہیں مان رہے اس کو، ہم نہیں مان رہے تو کیا کر؟ تو اے اللہ تو اپنا عذاب نازل کر۔ یہ بخاری شریف کے اندر ہے۔ اس آیت کریم کا شان نزول، آیت کریمہ کون سی ہے؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان پر عذاب کیسے آئے درا حالے کہ آپ ان کے اندر موجود ہیں، آپ ان کے اندر موجود ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ عذاب بھیج، عذاب بھیج، اور یہ عذاب جب یہ کہہ رہے ہیں تو رب کائنات نے اپنے حبیب پر قرآن مجید نازل کیا، اور وہ قرآن مجید کے الفاظ کیا ہیں؟ ارشاد فرمایا کہ اللہ کی یہ شان نہیں ہے، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ، اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ انہیں عذاب دے۔ اللہ تبارک و تعالی انہیں عذاب نہیں دے گا، کیوں؟ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے حبیب آپ ان کے درمیان موجود ہیں، آپ ان کے اندر موجود ہیں، تو لہٰذا اللہ ان کو عذاب کیسے دے؟ گویا کہ جب ابو جہل اور اس کے حواری کہہ رہے تھے کہ اللہ اگر یہ سچا ہے اور ہم اس کو نہیں مان رہے تو عذاب بھیج، گویا کہ اللہ جواب دے رہا ہے کہ اے ابو جہل اگر میرا حبیب تمہارے درمیان موجود نہ ہوتا، میں نے اپنے حبیب کو مبعوث نہ کیا ہوتا تو پھر لگ پتہ جاتا جو عذاب سابقہ لوگوں پر آیا اسی طرح تم پر بھی عذاب آتا، مگر میں نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمتاً للعالمین بنا کر بھیجا ہے، میں نے اسے رحمت بنا کر بھیجا ہے، وہ تمہارے درمیان موجود ہے، تمہارے درمیان موجود ہے، تمہیں عذاب کیسے بھیجوں؟ تو امت مصطفیٰ پر جو من جملہ عذاب نہیں آ رہا ہے، کون سے کرتوت ہیں جو ہم سے چھوڑے ہیں؟ وہ ایک عمل کی وجہ سے سابقہ امتیں تباہ ہوئی، ایک عمل کرتے تھے تباہ ہو گئی، برباد کر دیا۔ اگر ترازو کے اندر کمی بیشی کرتے تھے تو ایک گناہ تھا نا، کمی بیشی ناپ تول کے اندر، ہوا آئی پٹک پٹک کر پہاڑوں کے ساتھ مار دیا، ملیاں میٹ کر دیا۔ آج ہمارے ترازو درست ہیں؟ آج ہمارے بازاروں کے اندر ہمارے بیچنے والے احباب اپنا صحیح طریقے سے ناپ تول کر رہے ہیں؟ آپ کو پیٹرول پمپوں پر صحیح پیمانے سے مل رہا ہے؟ کیا کچھ ہو رہا ہے مگر عذاب نہیں آتا۔ ایک گناہ تھا قوم لوط کے اندر، زمین کو اٹھایا پٹک کر الٹا کر دیا، ستیہ ناش کر دیا۔ آج یہ گناہ پاکستان اور امت مسلمہ کے اندر موجود نہیں ہے۔ دنیا کے اندر وہ کون سا گناہ ہے جو ایک ایک قوم سابقہ امتیں کرا کرتی تھی اور ان پر عذاب آ جاتا تھا؟ آج وہ ساری برائیاں ہمارے اندر موجود، لیکن عذاب کیوں نہیں ہوتا؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے حبیب ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا، آپ رحمت ہیں تمام عالمین کے لیے، میں ان پر عذاب کیسے بھیجوں؟ آپ ان کے درمیان موجود ہیں۔ یہ حضور کا محابہ ہے، یہ آقا علیہ السلام کے محابے سے، آپ کے وسیلے سے ہم سے عذاب اٹھا ہوا ہے۔ عزیز دوستو یہ تو وقت ختم ہو گیا ہے، انشاءاللہ اسی موضوع کو لے کر میں آگے چلوں گا۔ اگلے جمعۃ المبارک پر رحمتاً کے کچھ اور معنی اس پر بیان کرنے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام پر رحم و کرم فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔